بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیلولہ کی سنت مسلمانوں نے فراموش کر دی، غیروں نے اپنا لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیلولہ کیا کرو، یعنی دوپہر کو کچھ سو لیا کرو، کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ قیلولہ یعنی دوپہر کو تھوڑی دیر سو جانے کی فضیلت بہت سی احادیث میں آئی ہے۔ قیلولہ کرنا صبح بیدار ہونے کے لیے نہایت مفید ہے۔ نیز اس میں یہ بھی حکمت ہے کہ دوپہر کے وقت تھوڑی دیر سو جانے سے جسمانی توانائی بحال اور ذہنی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، اور گویا قیلولہ کے بعد نیا دن شروع ہو جاتا ہے۔ افسوس، آج کے مسلمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں فراموش کرتے جا رہے ہیں، اور غیر مسلم دنیا ریسرچ و تحقیق کے نتیجے میں سنتوں میں پوشیدہ فوائد سامنے لا رہی ہیں۔ حال ہی میں چین میں ایک کمپنی نے ملازمین کے لیے دوپہر کھانے کے بعد آدھے گھنٹے کی نیند لازمی قرار دی ہے۔ کمپنی کے ملازمین کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوپہر کھانے کے بعد ملازمت کے اوقات میں سے آدھا گھنٹہ ضرور آرام کریں۔ چینی حکومت کے مطابق اس انوکھے اقدام کے نتیجے میں کمپنی کی پیداوار میں 30% اضافے ریکارڈ کیا گیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ دوپہر کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لینا کارکردگی میں حیرت انگیز اضافے کا سبب ہے، لہذا دیگر کمپنیوں کو بھی اس انوکھے قانون کا اطلاق کرنا چاہیے۔ عفو و درگزر سے کام لیں۔ کسی سے غلط ہو جائے تو انتقام نہ لیں، اور نہ ہی طعن و تشنیع کا اسے نشانہ بنائیں، بلکہ اسے اتنا ہی جلدی معاف کر دیں جتنی جلدی آپ اپنے گناہ اور غلطیاں اللہ سے معاف کروانا چاہتے ہیں۔ ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کا جذبہ۔ حضرت مسعود بن قدام رحمت اللہ کہتے ہیں کہ میں امام سفیان ثوری رحمت اللہ کے ساتھ جا رہا تھا کہ راستے میں ایک شخص نے ان سے کچھ مانگا۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ کے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ رو پڑے۔ اس شخص نے پوچھا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ نے فرمایا، اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص بھلائی کی امید رکھتے ہوئے تم سے کچھ مانگے اور تمہارے پاس اسے دینے کو کچھ نہ ہو۔ فرائض منصبی و دیگر امور کو عمدگی کے ساتھ سر انجام دیں۔ کسی بھی کام اور ذمہ داری کو محض رسمی انداز میں پورا کرنا اسلام کا مزاج نہیں۔ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر عمل کو عمدگی، مہارت، توجہ، یکسوئی، نیت کی درستگی اور خوب سے خوب تر انداز میں پائے تکمیل تک پہنچانے کی بھرپور ترغیب دی ہے۔ صرف پنجگانہ نماز کی مثال لے لیجئے کہ نماز کو محض ذمے سے بوجھ اتارنے کے بجائے اسے عمدہ سے عمدہ انداز میں ادا کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہی حکم تعلیم، تدریس، کاروبار، تجارت، ملازمت، مزدوری، معاشرت اور دیگر امور دنیا و آخرت میں بھی ہے کہ جب انسان کو ایک کام کرنا ہی ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی تمام تر جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے بہتر سے بہتر انداز میں کرے۔ اس اہم اصول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی یہ پسند فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی کچھ کام کرے تو اتقان یعنی عمدگی، مہارت، پوری توجہ و یکسوئی کے ساتھ کرے۔ بہاولہ جامع صغیر حدیث نمبر 1861۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔